جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور بہت اہم فیصلہ آیا ہے جناب عطر من اللہ کی طرف سے، اور اختلافی فیصلہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو اگر کہا جائے کہ اس وقت عدلیہ کی بھی تاریخ بن رہی ہے، اور یہ ایک تاریخ کا ایک اہم چیپٹر ہوگا جو آج کا فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ تفصیلی جو ان کا آیا، اور اس سے پہلے یا آفریدی صاحب کا، جمال مندوخیل صاحب بھی دے چکے ہیں، اور آج چوتھے جج یعنی کہ جناب عطر من اللہ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ بھی آج سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں، اور اس کا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے عدلیہ کے اندر یا سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت میں، اس کا ایک پرسپیکٹیو یا اس کے بارے میں کچھ انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے تقریباً 25 صفحات پہ، اور بہت ہی پڑھنے والا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ججوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ از خود کا فیصلہ جو تھا نوٹس کا وہ 4-3 کا تھا، یعنی کہ انہوں نے بھی مہر ثبت کر دی ہے جو اس سے پہلے جناب یا آفریدی صاحب، جمال مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا یا کہا تھا، اس کے اوپر کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، یہ 3-4 کا نہیں تھا، اور اس میں بڑے ہی ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں۔ مثلاً انہوں نے یہ بتایا اس کے اندر کہ ان کا جو انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے معذرت نہیں کی تھی کہ سننے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو اگر سننے سے انکار نہیں کیا اور انہوں نے معذرت نہیں کی تو کیا ان کو پھر نکالا گیا؟ یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے، اور یہ انہوں نے اس میں جو انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے معذرت نہیں کی تھی، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ان کو بینچ سے نکالا گیا تھا، یعنی ان کو اور یا آفریدی صاحب کو۔ اس کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی جلدی میں۔ ہر سیاسی مقدمے میں عدالت کی ہار ہوتی ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا جی سیاسی مقدمہ جب آ جاتا ہے تو سیاستدانوں کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، تنازعات وہ لاتے ہیں عدالتوں کے اندر، وہ ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی مستقل ہارتا ہے یا صرف ہارتا ہے تو وہ عدالت ہوتی ہے، جس کو کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو میں نے بتایا کہ 3-4 کا فیصلہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یا آفریدی، جسٹس عطر من اللہ نے اپنے فیصلوں میں الیکشن از خود نوٹس کو مسترد کیا۔ درخواستوں اور از خود کو خارج کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے بنیادی اصولوں کی پابندی بینچ پر لازم تھی۔ عدالت کو نمبر 2، اپنے غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ نمبر 3، عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنا چاہیے۔ از خود نوٹس کا فیصلہ 4-3 کا ہے، اور عدالت کو سیاسی تنازعات سے بچنے کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی تھی۔ فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہتا۔ از خود نوٹس کی کارروائی نے عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بینچ سے الگ نہیں ہوا تھا، اور 27 فروری کو چائے کے کمرے میں اتفاق رائے ہوا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا۔ واضح رہے کہ بینچ سے الگ ہونا ہی اپنے مختصر نوٹ میں ایسی کوئی وجوہات دی تھی۔ میں نے بھی اپنے نوٹ میں درخواست کے ناقابل استعمال ہونے کے بارے میں بلا ہچکچاہٹ رائے دی تھی۔ تفصیلی وجوہات میں یہ بات بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے خود کو بینچ سے الگ کیا، نہ لا تعلقی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ہٹ جائیں۔ سٹیک ہولڈر یعنی پی ٹی آئی کا کردار، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ اس کیس میں سیاسی سٹیک ہولڈر کا کردار بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ایک سیاسی جماعت نے اپوزیشن کا آئینی کردار ادا کرنے کی بجائے معذرت کے ساتھ سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعفے دیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، جس کو کہ ہر کوئی اگنور کرتا ہے، کہ یہ سیاسی حکمت عملی تھی تحریک انصاف کی کہ انہوں نے استعفے دیے۔ جب استعفے منظور ہوئے تو منظوری کے خلاف پھر عدالتوں میں آ گئے۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا کیا آئینی جمہوریت ہے سے مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل درست یہ پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب میں اور غلام اسحاق خان صاحب میں کوئی فرق نہیں رہا کہ وہ بھی جب دل چاہتا تھا اسمبلی توڑ دیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی بغیر کسی ریزن کے ایک پولیٹیکل حکمت عملی کے طور پر جو ہے وہ یہ اسمبلی توڑی تھی۔
کیا سیاسی حکمت یہ نوٹ کے علاوہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں. کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا ایک ہی وقت میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا فورم ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کیے جانے کا نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے؟ جسٹس عطر من اللہ کا نوٹ میں قاسم سوری رولنگ کا بھی جو ہے حوالہ انہوں نے دیا، اور پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استعفوں سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا. درخواست گزاروں کا یہ رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) کا اختیار استعمال کیا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی تنازعات کا مرکز بن چکی ہے، اور اس کی انہوں نے اگزامپل یوں دی ہے کہ یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا ہے. سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو خود کسی کی سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ غیر ارادی طور پر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو تنازعات کے حل کے لیے عدالتی فورم فراہم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی اس سے سپریم کورٹ سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی. از خود نوٹس سے لے کر پولیٹیکل سیاستدانوں یا سیاسی سیاستدانوں کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کی دعوت دی گئی. سیاستدانوں کو اپنے معاملات سیاسی بات چیت سے حل کریں. سیاستدان ستم ظریفی ہے کہ سیاسی تنازعات میں عدالت کو شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. جسٹس عطر من اللہ نے یہ بات کہہ کے اور وجوہات بتائی ہیں کہ کس طرح گھسیٹا گیا. یہی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ واحد حل کیوں بن گئی ہے سپریم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ پہلے ہائی کورٹس میں تھا دونوں صوبوں کی، کہ انتخابات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اور دونوں ہائی کورٹس جو ہے اس پہ فیصلہ انہوں نے اس کی سنوائی شروع کر دی تھی، یعنی اس کے اوپر سماعت کا آغاز ہو چکا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے ایک سی سی پی او کے تقرری اور تبادلے کی پٹیشن کے بطن میں سے از خود نوٹس نکالا، اور اس کو پھر جو ہے وہ 9 بینچ چیف جسٹس صاحب نے تشکیل دیا. وہ 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 3، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے سامنے آ گیا. تو اس کا مطلب کیا لیا جانا چاہیے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انٹینشنل تھا، جس کی نشاندہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سیاسی گروہ کو آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا، آپ کو ایک سیاسی جماعت کی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ ایک پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کو پولیٹیکل ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں آپ. عدالت کا اس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے کردار پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو خود کو سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ ویری گڈ. کیا سپریم کورٹ کو غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دینے والا بننا چاہیے؟ از خود نوٹس سے پہلے غیر جمہوری طرز عمل یعنی اسمبلیاں توڑنا، یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز یا ان کے بعد کے جو لوگ تھے 58 2 والے، ان کا یہ کام رہا ہے. از خود نوٹس سے پہلے سے پروپیگنڈا سے سیاسی ماحول مزید تلخ ہو گیا، جس سے عدالت پر اعتراضات اٹھے. اس باعث عدالت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے اور تحریری اعتراضات داخل ہوئے. ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. ہائی کورٹس کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اس کے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے. آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے سیاسی ماحول پر اثرات ہوئے جو پولرائزڈ سیاسی سٹیک ہولڈرز کے لیے بہت دور رستے. آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے معاملے کو سنا جائے یا اسے سننے دیا جائے. عدالتوں کا تلوار اور پیسے پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ججز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں. سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدالت کے انتظامی اور عدالتی اقدامات شفافیت پر مبنی ہونے چاہیے. اب اس میں 63(a) کو انہوں نے بہت ایک بنیادی بات کی ہے. 184(3) کا ایک تو اختیار کہ اس پہ اپیل نہیں ہوتی، تو اس طرح کے معاملات کے اندر کہاں لوگ جائیں گے سرکار. اور اس معاملے میں تو سنا ہی نہیں گیا، سیاسی جماعتوں کے جو کردار ہے، سوال ہے، اس کو سنا ہی نہیں گیا. اسد عمر صاحب کو سنا گیا، لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب تھے یا اکرم شیخ صاحب PMLN کی طرف سے، ان کو سنا ہی نہیں گیا اس کے اندر. یعنی عدالت نے اپنے کان بند رکھے اس کے اوپر، اور وہ صرف ایک جماعت کے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے سنا.
اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا، اور فیصلے کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کہہ دیا، اور پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی لے لیے، پھر انہوں نے صدارت کے صدر مملکت کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ایک اختیار کو موضوع بنا کے ان کے فیصلے کو برقرار رکھا. تو آپ نے تو ساری چیزیں ہی وائلیٹ کر دی. بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بہت شدید نوعیت کا معاملہ ہے. اس میں جج صاحب بتا رہے ہیں یہ ایلیگیشن ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو بینچ سے نکالا، کیونکہ جو ان کے رستے کی دیوار ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بن رہا تھا یا جو بھی اس فیصلے کے اندر آ رہا تھا اس کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور انہوں نے اپنی ایک مرضی کا جو 3 کا بینچ تھا وہ انہوں نے تشکیل بعد میں جو رہ گیا اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو یہ صرف یہی نہیں، اب چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک پرائیویٹ شخص نے، ایک عام شہری جسے کہنا چاہیے، اس نے ایک پٹیشن بھی جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے جوڈیشل کونسل کے اندر، اور یہ ایک بہت بڑا تنازع ہے. پی ایم ایل این نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یعنی استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ یا کوئی پٹیشن آتی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ہے تو جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہوتا ہے وہ اس کی پروسیڈنگز کو سن سکتا ہے، کرتا ہے، تو وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ بھی ہوگا. اب عدالت کو 10 اپریل کو بھی اپنے کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور آج سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس، بہت اہم اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ طے ہوئی ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی آج بہت بڑی پیش رفت ہے کہ وزیر خزانہ نے جانا تھا مگر اچانک انہوں نے اپنا جو دورہ ہے وہ ملتوی کر دیا امریکہ کا، اور یہ کہا ہے کہ وہ اب نہیں جا رہے. اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کیوں نہیں جا رہے، کیا اسباب بنے ہیں، کیا معاملات ہیں. کہا یہی گیا ہے کہ سیاسی طور پر یہ معاملہ، سیاسی حالات ایسے تھے کہ وہ امریکہ نہیں جا سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر مزید معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور آج کی جو بریفنگ ہے سیکیورٹی کمیٹی کی اس کے بعد ان معاملات میں تیزی آئے گی. تو یہ ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو رولنگ یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، اور کچھ ایک آپ کے سامنے ایک معاملات رکھے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں جو کہ لگ رہا ہے، لیکن ہوگا کیا اس کا بھی انتظار باقی ہے. اور باقی جیسے ہی آئے گی آپ کو سیکیورٹی کمیٹی کے معاملے میں بھی اپڈیٹ دیں گے، انسائیڈ سٹوری دیں گے کہ ہوا کیا آج کی میٹنگ میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.